کہ وہ دوبارہ سے مارنا نہیں چاہتے تھے. میری شادی کے بعد میرے بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے بہت پیار کیا اور میرا بیٹا بیٹھا میرے ساتھ, اس کا نام علی ہے. میرے نانا باہر جاتے تھے, میرے لیے کھلونے لاتے تھے اور ساتھ گاڑیاں لاتے تھے. اسی سال 18 جولائی کو میری سالگرہ تھی, تو نارملی جب گھر پہ ٹیلی فون آتا ہے وہاں نیو یارک میں تو میرا آفس کا ٹائم ہوتا ہے, میری وائف سے ہی بات ہوتی ہے ان کی, لیکن خاص آفس میں ٹیلی فون کیا انہوں نے مجھے سالگرہ مبارک کہنے کے لیے, اور کہا پھر یہی ایڈوائس کی کہ محنت سے کام کریں آپ. ناظرین, یہ ہیں بڑے صاحبزادے اعجاز الحق. تو شروع سے انہوں نے ہماری تعلیم کی طرف بہت توجہ دی اور بچپن سے ہی بہت انٹرسٹ لیتے تھے. روزانہ ہمارا اسکول کا کام بھی چیک کرنا اور انکریج بھی کرنا کہ ہم اس کی طرف پوری توجہ دیں, اور ساتھ ساتھ ہماری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. ہمیں رائڈنگ کرنے لے جایا کرتے تھے بچپن میں, اور پھر مجھے اسکواش بھی انہوں نے خود سکھائی. اور دوسری طرف جو انہوں نے ہمیں خاص کر میں کیونکہ سب سے بڑا تھا اس لیے زیادہ توجہ انہوں نے دی کہ میں شروع سے ہی اپنے آپ کو جتنا انڈیپینڈنٹ کر سکتا ہوں کروں, اور فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ انکریج کرتے تھے کہ کبھی کسی چھٹیوں میں جانا ہو تو ہم خود سے اکیلے جائیں ملنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو, اور یہ بھی انکریج کرتے تھے کہ عوامی ایکسپریس میں ٹریول کریں تاکہ معلوم ہو ہمیں کہ عام لوگ کس طرح رہتے ہیں. بچپن کا ایک واقعہ جو مجھے یاد ہے کہ اس سلسلے میں کوئی چوتھی پانچویں جماعت میں تھا, تو ہمارے گھر کے قریب کچھ لوگ رہتے تھے, تو انہوں نے ایک دن میری پٹائی کر دی اور میں روتا ہوا گھر آیا, اور آ کر میں نے انہیں بتایا کہ جی اس طرح مجھے انہوں نے بچوں نے مارا ہے. تو الٹا بجائے اس کے تسلی دینے کے انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ اگر آج تم اس طرح روتے ہوئے آئے تو کل تمہیں دگنا ماریں گے, تو جب تک تم خود ان کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں بات کرو گے تو ساری عمر اسی طرح روتے رہو گے. اس کے علاوہ ہمیشہ انہوں نے ٹریولنگ وغیرہ میں بھی بہت انکریج کیا. جب بھی چھٹیوں میں جارڈن ان کے پاس جانا تو مجھے ایک دو دفعہ تو خود بھی ساتھ لے کر کے سیریا اور لیبنان, لیکن زیادہ انکریج کرتے تھے کہ میں اکیلا جا کر وہاں ملک دیکھوں, اور ہمیشہ واپسی پہ کہا کرتے تھے کہ عمرہ کرتے ہوئے پاکستان جانا, اور انشور کیا کرتے تھے کہ ہم واپس آتے ہوئے سعودی سے عمرہ کرتے ہوئے ہیں اور مدینے سے ہوتے ہوئے ہیں. اور ان کے دور اقتدار میں ایک دو دفعہ جو میری گزارشات تھیں, جو کہ میں کیونکہ بحرین میں کام کرتا تھا اور میری زیادہ تر جاب جو تھا ٹریولنگ سے منسلک تھا, اس کی وجہ مجھے چند ایک ایسی کنٹریز میں جانا پڑتا تھا جہاں پہ ہمارے پاسپورٹ کی وجہ سے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. اور تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے, ہماری انٹائٹلمنٹ ہے کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ اگر دے دیں تو اس سے میرا ایک تو ٹریولنگ میں 50% ڈسکاؤنٹ ایئر لائنز دیتی ہیں وہاں پہ, اور دوسرا یہ کہ جب میں جاتا ہوں تو وہاں پہ امیگریشن والے مجھ سے ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو بڑے امبیرسنگ ہوتے ہیں. تو ان کا ہمیشہ یہ جواب ہوتا تھا کہ آج تو میری وجہ سے تم ڈپلومیٹک پاسپورٹ لے لو گے, لیکن کل جب یہ تم سے واپس لیا جائے گا تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی. تو ہمیشہ انہوں نے یہ انکریج کیا کہ وہ سٹینڈرڈ ہم مینٹین کریں جو ہمیشہ اس کو ہم سسٹین کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اب ہمیں خیال آتا ہے کہ جو باتیں وہ ہم سے کہا کرتے تھے وہ بالکل صحیح ہوتی تھیں, اور اس میں ہمیں آئندہ ہماری زندگی میں بہت مدد ملے گی. محمد اظہار الحق اپنے شہید بھائی کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں. واقعات تو بہت سے ہیں ان کے, لیکن اس وقت میرے جو ذہن میں آ رہا ہے ایک تو مسجد کا ہے کہ میں اپارا میں رہتا تھا, تو سامنے ایک مسجد ہے, بہت چھوٹی سی مسجد تھی. انہوں نے خاص مطلب اس طرف انٹرسٹ لیا ہے
اور اس کو اب دیکھنے والی مسجد اب بہت بڑی مسجد بن گئی ہے. اور عموماً یہی ہوا کرتا تھا کہ جب مغرب میں یا عصر کے وقت اپنے دفتر سے واپس آتے تھے ایوان صدر سے آرمی ہاؤس، تو عموماً وہاں پہ روک کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. میرے پاس بڑے شروع سے کافی عرصے سے آ رہے ہیں، کیونکہ میں سن 66 سے اسلام آباد میں ہوں. ملتان سے آیا کرتے تھے تو میرے پاس ہی ٹھہرتے تھے. طبیعت ان کی بہت سادہ تھی، یعنی میرے پاس وہاں 2 کمرے کا فلیٹ تھا، اسی میں آ کے وہ میرے پاس ٹھہرتے تھے. جب بریگیڈیئر تھے اس وقت بھی، جب میجر جنرل ہوئے، لیفٹیننٹ جنرل، ایون جب CNC ہوئے تب بھی آپ پارا میرے پاس آ کے وہ ملتے تھے، رہتے تھے. اور کبھی بھی انہوں نے کوئی کسی قسم کا، یعنی ان میں اتنی سادگی تھی کہ بعض دفعہ تو وہ ایسے ہوتا تھا کہ دری بچھا کے زمین پہ سو جایا کرتے تھے دوپہر کو. ایک اور پرانا واقعہ 1949 کا، یہ چراغ میں بوائز ونگ تھی، تو وہاں پہ انہوں نے آرڈر دیا کہ سب لڑکوں کے بال جو ہیں وہ چھوٹے ہونے چاہیے. تو بچوں سے انہوں نے کوئی اعتراض وغیرہ کیا تو انہوں نے خود گراؤنڈ میں بیٹھے، اپنے پہلے بال کٹائے، مشین پھروائی، بالکل گنجے ہوئے، پھر سب لڑکوں کا کیا، اور گھر آ کے پھر ہمارے بھی انہوں نے اتنی بال رکھوائے. اس طرح پھر ایک دفعہ آئے میرے پاس، میری بیوی بیمار تھی، ہولی فیملی میں ایڈمٹ تھی. تو یہ آئے تو کہنے لگے بھی جانا ہے ملنے. تو اتفاق کی بات ہے کوئی کنوینس نہیں تھی، تو GDS کی بس میں ہم دونوں کھڑے ہو کے گئے. سیٹلر ٹاؤن سے ہولی فیملی تک پیدل سفر کیا، وہاں ملے، مل کے پھر ہم واپس آئے. یعنی آج تک انہوں نے کبھی بھی کسی قسم کی اپنی بڑائی کا ذکر نہیں کیا، نہ احساس ہونے دیا. جب چھوٹے افسر تھے تب بھی میرے ساتھ ویسے ہی ملتے تھے، بات مانتے تھے، سب چیزیں. اور مجھے کچھ ایسا اتفاق ہے ان کے ساتھ رہنے کا، کافی اتفاق ہوا. پشاور سے جب مشاہرے میں تھے تب بھی میں ان کے پاس آیا کرتا تھا، راول پنڈی میں تھے پھر بھی. ناظرین، کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے شہید صدر کو بڑے قریب سے دیکھا، ذاتی زندگی میں، ذاتی معاملات میں اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی. کیپٹن پیر محمد. پہلی ملاقات ان سے جی سن 48 میں، جس وقت قائد اعظم کا وہاں پر جلسہ تھا ہمارے AC سینٹر مشہرے. اس وقت ان کی ملاقات ہوئی تھی. ہم رنگرور تھے اور وہ ایجوٹنٹ تھے ہمارے. بعد میں جس وقت ملے سب ہاتھ ملایا تو میں تقریباً ان سے عمر میں چھوٹا نظر آتا تھا. بولتے ہیں یار آپ کو تو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ بوائز ونگ، وہ بوائز ونگ میں چلے گئے. یہ پہلی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی. پھر دوبارہ وہ سن 51 میں ہماری یونٹ میں چلے گئے تھے، گائیڈ کیولی میں، کوارٹ میں. پھر وہاں پر ان سے یعنی ڈائریکٹ تعلق ہو گیا، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا، آنے جانے کا، ایز اے کوارٹر ماسٹر گئے تھے. پھر تیسری دفعہ جس وقت وہ پنڈی میں آ گئے یہاں پر، ان سے بالکل کلوز تعلق ان کے ساتھ، یعنی ایز اے خدمت کے لیے مجھے ڈیٹیل کیا گیا ان کے ساتھ ملاقات. ان کے بیچ میں جو چیز میں نے سب سے پہلے دیکھی 48 میں، اور اس وقت جب صدر بن گئے اس وقت بھی یہ چیز، اس وقت میں اور اس وقت میں، یعنی ان کے کھانے میں، پہننے میں، بات میں، کسی چیز میں نے ایک سرسائی کا بھی فرق محسوس نہیں کیا. لیکن میں نے اپنے آپ یعنی تجربہ یہ کیا ہے کہ ایک آدمی کی قدرتی عادت جو ہوتی ہے وہ کسی نماز کی، ان کی خاندان کی، شاید آپ لوگوں میں سے کوئی اگر واقف ہے، ایک وہ تو خیر نمازی بے حساب حد سے زیادہ ہیں، لیکن ان کے خاندان کے بیچ میں نے ان کا والد صاحب دیکھا ہے، بھائی دیکھی ہے، والدہ دیکھی ہے، باقی سارے کو میں دیکھا ہے، لیکن نماز کے سب پابند ہیں جتنے بھی ہیں. اسی وجہ سے ان کو ہم لوگ کبھی کبھی، بلکہ کبھی کبھی نہیں، ہم لوگ فوجی جتنے بھی ہیں، جب تک میجر صاحب اس وقت اس کو مولوی بولتے تھے، تو میجر سے اوپر ہو گیا تو اس کو ہم بابا بولتے تھے کہ یہ ہمارا بابا ہے. تو صدر کے زمانے میں جس وقت ان میں اس وقت بھی کئی ایک دفعہ غصہ ڈائریکٹ تعلق تھا، کئی کام تھا، 100 آدمی میرے اندر کام کرتے تھے. تو غصہ کبھی بھی اگر انہوں نے کیا تو صرف اسی بات سے کہ کسی اگر میں نے ڈانٹ دیا، کسی کو وہ کر دیا، بولتے یار میں نے تیرے کو کبھی ڈانٹا ہے، تو میں ان کو مت ڈانٹا. تو ایک دن رات کو 12 بجے میں سویا ہوا تھا تو مجھے ٹیلی فون کیا پریزیڈنٹ صاحب نے کہ سردیوں کا موسم تھا، چھوٹی چھوٹی بارش لگی تھی کہ تھوڑا کام ہے ذرا. میں آیا تو بولتے وہ رضائیاں تمہارے پاس ہے. تو سردیوں سے پہلے رضائیاں اپنی جیب سے خرچ کر، اپنی جیب سے چیک لکھ کے مجھے دیتے تھے کہ رضائیاں لے آ کر رکھو غریبوں کے لیے. 12 بجے چھوٹی چھوٹی بارش لگی ہے، گاڑی منگائی، بولتے چلو. گاڑی خود چلائی ہے، ڈرائیور کی ہے، ساتھ میں گیا ہوں.
पौड़ियों के पुल पर गए हैं तो वो कोई 10-12 रजाइयाँ जितनी अपने आप से उठाते रहे उनके ऊपर डालते वापस आए, यानी कि इकल्ले सदर होते हुए सदर के ज़माने में। और अब बेगम साहब हमें बता रही हैं कि शहीद सदर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद दिन कैसे गुजारे। 14 अगस्त की सुबह को ये अपने मामूल के मुताबिक नमाज के टाइम पे उठे और नमाज पढ़ के फिर कुरान शरीफ की तिलावत की। उसके बाद आके नहाए और नाश्ता किया और ऐवान सदर चले गए, क्योंकि उस दिन पर परचम कुशाई की तकरीब थी। वहाँ से वो सीधे स्काउट्स की तकरीब में चले गए और वापस आए तो काफ़ी हशाश बशाश और नॉर्मल बिल्कुल हर रोज़ की तरह थे। फिर उस दिन चूँकि छुट्टी थी, वैसे वो काफ़ी मसरूफ़ रहे। शाम को उनके पास मेहमान आते रहे मिलने वाले, और वो मेहमान आते रहे और रात को फिर उन्होंने हमारे साथ खाना खाया। खबरों के बाद हमेशा वो पहले खबरें सुनते थे, उसके बाद खाना खाते थे। इसी तरह मामूल के मुताबिक 15 तारीख को भी सुबह ऐवान सदर गए। शाम को वही रूटीन जो रोज़ उनकी होती थी, मेहमानों से मुलाकात। गोल्फ रोज़ खेलते थे या इस्लामाबाद में या हमारे यहाँ गोल्फ कोर्स में। शाम को 5 बजे चले जाते थे और फिर आके मगरिब की नमाज, उसके बाद फिर मुलाकातें शुरू हो जाती थी। 16 तारीख का ज़्यादा टाइम उन्होंने हमारे साथ गुजारा है। मिलने मिलाने के बाद वो खाना भी हमारे साथ खाया है और फिर हमारे बेडरूम में आके वो रात के 3 बजे तक फैमिली से बातें करते रहे। और उन्होंने कहा कि सुबह मैंने जल्दी जाना है बहावलपुर, तो हमने उनको कहा भी आप जल्दी सो जाएं। फिर वो 3 बजे उठे हैं, उन्होंने नमाज़ पढ़ी उस दिन लेट इशा की नमाज़ पढ़ के। तो सूफी साहब को बताया कि मुझे सुबह नमाज के टाइम पे, फजर की नमाज के टाइम पे जगा देना। फजर की नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की, और मुझे तो कभी उन्होंने सोए हुए जगाया नहीं था, इसलिए वो चले गए 7:45 बजे घर से। शाम को 5 बजे के करीब मैं उनके इंतज़ार में थी और हमेशा ऑपरेटर से पूछती थी कि कितने बजे सदर साहब रवाना हुए और कितने बजे डोर ओपन है। तो मैंने एकदम उठ के पहले टेलीफोन किया। मैंने कहा सदर साहब की कोई इतला आई है कि कितने बजे वो चलने वाले हैं? उसने कहा जी अभी कोई हमें इतला नहीं आई। उसके बाद मैंने देखा अपने बेटे को, वो मुख्तलिफ फ़ोनों पे बात कर रहा है, तो मैं बड़ी परेशान सी हुई। मैंने कहा अनवार मुझे बताओ क्या बात है? उसने कहा अम्मी अभी कोई बात नहीं है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, अब्बा जी का जहाज़ कहीं ख़राब हो गया, उन्होंने कहीं लैंड कर लिया और हेलीकॉप्टर भेजे हुए देखने के लिए। उसके बाद हमें लंदन से भी फ़ोन आ गया, मगर मैंने नहीं सुना, मेरे बेटे नहीं सुना, तो वो और परेशान हो गया। फिर ऑफिस में मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कोई मुझे बताए क्या बात है, क्या हुआ? उन्होंने भी यही कहा जी अभी हम कुछ नहीं बता सकते। इसी तरह करते करते फिर 7:45 के करीब उन्होंने बताया कि जहाज़ को हादसा पेश आ गया। उसके बाद तो आपको पता ही है, फिर इंसान अपनी होश में ही नहीं रहता कि क्या हुआ। हमारे लिए तो इतना अलमनाक था और एकदम अचानक के बर्दाश्त से बाहर था। शहीद सदर की ज़िंदगी का आखिरी दिन 17 अगस्त सन 1988। कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसे ही कैमरे के ऊपर लगा हुआ था, हिला दिया। ये ज़बरदस्ती देते थे, दो लोग बने आप तो decided against him, saying that according to some West Pakistan rule, the property in such cases has to be given to a ward. Amar ke haath mein gaya. And it's been polished. Sir, polish hota hai?
कितने सालों से airport is looking nice. मेरा पिछले Thank you, sir. खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे